بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ایجوکیٹر آن لائن کلاسز میں میں ہوں آپ کی معلمہ روزینہ عمران، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتہ مضمون اسلامیت میں ہمارا آج کا عنوان ہے باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے، اور آج کا ہمارا سبق ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو پیارے بچوں، چلتے ہیں ہم اپنے مشقی سوالات کی جانب۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، تفصیلی جواب دیں۔ یہ سوالات آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر تحریر بھی کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سلائڈ پر سب سے پہلی لائن میں یہی لکھا ہے، نوٹ بک پر کیا جانے والے کام۔ تو سب سے پہلے اس کا سوال ہے، سوال نمبر الف، سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ اس کا جواب ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد مصر کے حکمران علاء الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ 1138 میں پیدا ہوئے۔ آپ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ آپ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے، یہ بھی تفصیلی جواب دینا ہے آپ نے اس کا۔ سوال ب، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فیاضی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، سلطان صلاح الدین ایوبی بےحد فیاض، احسان کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، مدارس اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ جوں جوں صلاح الدین ایوبی کی سلطنت ترقی کرتی گئی، توں توں ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے۔ کوئی باغ، مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب نہ بنے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اثاثہ جات ہی نہیں تھے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی۔ سوال کی پڑھائی کرنے سے پہلے پیارے بچوں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ نے ان 5 تفصیلی جوابات جو دینے ہیں، جو سوال نمبر 1 ہے تو اس کے آپ نے 3 سوالات کرنے ہیں، سوال الف، سوال ب اور سوال ہے، یعنی 1 to 5۔ 3 اور 4 آپ لوگوں نے نہیں کرنا، 3 اور 4 آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ تو چلیں سوال ہے کی جانب چلتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، آپ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، چلتے ہیں ہم اپنے مختصر جوابات کی جانب، جو کہ ہمارا ہے سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب، آپ کا اصل نام یوسف تھا۔ سوال ب، سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام کیا تھا اور وہ کن کے ہاں ملازم تھے؟ جواب، آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ آپ کے والد مصر کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ سوال ج، کس مورخ نے یعنی تاریخ لکھنے والے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراج عقیدت پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے قاضی ابن شداد۔ اب ہم چلتے ہیں سوال د کی جانب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کن کی بے پناہ قدر کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، آپ عالم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ آخری سوال ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجلس میں کس طرح کے لوگ جمع رہتے تھے؟ اس کا جواب ہے، آپ کی مجلس میں یا ان کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنی معروضی مشق کی جانب۔ یہ آپ لوگوں نے اپنے کتب پر لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ معروضی مشق میں آپ کی خالی جگہ اور MCQs ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنی کتب پر لکھنے ہیں۔ تو سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ اس کی سب سے پہلی خالی جگہ میں آئے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ڈیش تھا؟ یوسف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ڈیش میں پیدا ہوئے؟ 1138 میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام ڈیش تھا؟ نجم الدین ایوب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کا نامور مورخ ڈیش تھا؟ قاضی ابن شداد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ڈیش کی وفات پر شعر کہے؟ چھوٹے بھائی کی۔ اب ہمارا ہے سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو سب سے پہلے ہے، دشمن فوج کی کثرت کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا اثر ہوتا تھا؟
حوصلہ پست ہو جاتا تھا، حوصلہ بڑھ جاتا تھا، ہمت ہار جاتے تھے، اداس ہو جاتے. تو اس کا درست جواب ہے حوصلہ بڑھ جاتا تھا. دوسرا ہے وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کتنے درہم تھے؟ 47، 57، 97، 99. اس کا درست جواب ہے 47. اگلا سوال ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کن کے والد کے حکمران کے یہاں ملازم تھے؟ عمر بن عبدالعزیز، عماد الدین زنگی، ہارون رشید، نور الدین زنگی. تو اس کا درست جواب ہے نور الدین زنگی. تلاوت قرآن مجید سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی؟ رنجیدہ ہو جاتے، بحث کرنا شروع کر دیتے، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے، بے ہوش ہو جاتے. تو درست جواب ہے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو کس چیز سے راحت ملتی تھی؟ مال و دولت سے، فتح سے، فیاضی سے، عبادت سے. تو اس کا درست جواب ہے فیاضی سے. اب ہم چلتے ہیں اپنے حفظ و ترجمہ کی جانب. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے. میں اس کی تلاوت کرتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے اور آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28. اس کا ترجمہ ہے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے گھر کے کام کی جانب. آپ کا گھر کا کام ہے سبق صلاح الدین ایوبی کے تفصیلی اور مختصر جوابات نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. معروضی مشق اپنی کتب پر لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. حفظ و ترجمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے یاد کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.